آج سے 23 سال قبل پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے انگلش کی ایک طالبہ وجیہہ عروج نے یونیورسٹی پر ایک بہت دلچسپ کیس کیا۔ انہیں ایک پرچے میں غیر حاضر قرار دیا گیا تھا، جبکہ وہ اس دن پرچے دے کر آئی تھی۔ یہ صاف صاف ایک کلرک کی غلطی تھی۔ وجیہہ اپنے والد کے ہمراہ ڈپارٹمنٹ پہنچی تاکہ معاملہ حل کر سکیں۔ وہاں موجود ایک کلرک نے ان کے والد سے کہا، آپ کو کیا پتا آپ کی بیٹی پیپر کے بہانے کہاں جاتی ہے؟ یہ جملہ وجیہہ پر پہاڑ بن کر گرا۔ وہ کبھی کلرک کی شکل دیکھتی تو کبھی اپنے والد کی۔ انہیں سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کریں۔ وہ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے چور بن گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ بھی انہیں عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئی تھیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ کلرک صرف اپنے کام سے کام رکھتا، وجیہہ کے بارے میں اپنی رائے دینے کی بجائے وہ حاضری رجسٹر چیک کرتا یا اس دن کے پرچوں میں ان کا پرچہ ڈھونڈتا۔ لیکن اس نے اپنے کام کی بجائے وجیہہ کے بارے میں رائے دینا زیادہ ضروری سمجھا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا یہ جملہ وجیہہ کی زندگی کس قدر متاثر کر سکتا ہے۔ وجیہہ نے یونیورسٹی پر کیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کیس میں ان کا ساتھ ان کے والد نے دیا، جو کہ خود ایک جج رہ چکے ہیں۔ کیس درج ہونے کے 4 ماہ بعد یونیورسٹی نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے عدالت میں ان کا حل شدہ پرچہ پیش کر دیا اور انہیں پاس بھی کر دیا۔ لیکن معاملہ اب ایک ڈگری سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وجیہہ نے یونیورسٹی سے اپنے کردار پر لگے دھبے کا جواب مانگا، لہٰذا سن 2000 میں پنجاب یونیورسٹی کے خلاف 25 لاکھ روپے کے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ پاکستان میں نظام عدل سے انصاف کے حصول میں وجیہہ عروج کو 17 سال کا عرصہ لگ گیا۔ سن 2017 میں عدالت نے وجیہہ کے حق میں فیصلہ سنایا اور یونیورسٹی کو 25 لاکھ سے کم کر کے 8 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ برطانوی ریڈیو سے بات کرتے ہوئے وجیہہ عروج نے کہا تھا کہ یونیورسٹی نے میرے خواب چکنا چور کر دیے اور کبھی معافی نہیں مانگی۔ ان کے اس عمل سے میری عزت اور وقار کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی پیسہ نہیں کر سکتا۔ میں اتنا زیادہ ڈپریشن میں گئی کہ رو رو کے میری حالت بری ہو گئی۔ ابتدائی دنوں میں اس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہوئی کہ ذہن میں خودکشی کا خیال بھی آیا۔ اپنے تعلیمی کیریئر میں کبھی فیل نہیں ہوئی۔ مجھے پتا تھا میں نے کیسا پرچہ دیا ہے، بہت زیادہ اچھا نہیں تو اتنا ضرور تھا کہ میں بآسانی پاس ہو جاؤں۔ وجیہہ نے اس ایک جملے کا بوجھ 17 سال تک اٹھایا۔ وہ تو جیدار تھیں، معاملہ عدالت تک لے گئیں۔ ہر لڑکی ایسا نہیں کر سکتی۔ خاندان کی عزت ان کے بڑھتے قدم تھام لیتی ہے، ورنہ یقین جانیے کہ جو لوگ سوچے سمجھے بغیر بات کر دینے کے عادی ہیں، وہ عدالتوں کے چکر کاٹتے پھریں اور اپنے منہ سے کسی لڑکی کے بارے میں نکلے ایک ایک جملے کی وضاحتیں دیتے پھریں۔ وجیہہ کے والدین نے ان کی ڈگری مکمل ہوتے ہی ان کی شادی کر دی۔ انہیں ڈر تھا کہ بات مزید پھیلی تو کہیں وجیہہ کے رشتے آنا ہی بند نہ ہو جائیں۔ وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر اس ایک جملے کی وجہ سے انہیں وہ سب نہیں کرنے دیا گیا، اور وہ خود اپنی زندگی میں خود ان 17 سالوں میں مجرم بن کر پھرتی رہی، ہر ایک کو صفائیاں دیتی رہی۔ نہ جانے ہمارے ملک میں یہ عذاب کب ختم ہوگا کہ ہماری عدالتیں کب آزاد ہوں گی۔ نہ جانے ہمارے ملک میں عدالتیں انصاف کو کب سیریس لیں گی، کیونکہ جس پر بیت رہی ہوتی ہے صرف وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے۔ خدا کریم سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کے نظام میں بہتری آئے۔ یا اللہ، تو عظیم کبریا ہے، ہمارے ملک پر رحم و کرم فرما اور اسے تا قیامت آباد و شاد رکھ۔ آمین ثم آمین۔